اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق کے لیے ہے کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوق بنا کے بھیجا۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق کے لیے ہے کہ جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو حنان بھی ہے اور جو منان بھی ہے۔ وہ خدا کہ جس نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم اس خالق اکبر کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں سانس جیسی نعمت عطا فرمائی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھ بندہ حقیر کو آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ سامعین محترم، آج کے دن میں آپ لوگوں کو 19ویں رمضان المبارک کی رات کے چند اعمال بیان کرتی چلوں کہ یہ شب قدر کی راتوں میں سے پہلی رات ہے کہ عام راتوں کی فضیلت کو جو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ رات بہت بابرکت رات ہے، اور اس رات کا عمل جو ہے وہ 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے۔ اور جو روح ہے، روح کو جو ملائکہ میں سب سے عظیم ہے اس رات، یہ رات وہ ہے کہ جو رات تقدیر بدلتی ہے۔ اس رات کو فرشتے عرش سے نازل ہوتے ہیں اور امام عصر، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور امام کو ہر انسان کے اعمال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انسان کی تقدیروں کے بدلنے کی رات ہے۔ انسان کا نامہ اعمال اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور نامہ اعمال کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح شب قدر کے جو اعمال ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسم کے اعمال ہیں۔ ایک اعمال وہ جو مشترکہ اعمال ہیں، اور ایک اعمال وہ ہیں جو اعمال مخصوصہ ہیں۔ مشترکہ کہ جو ان تینوں راتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، اور جو مخصوصہ ہیں وہ یعنی ایک ہی رات کے ساتھ جو مخصوص ہیں وہ اعمال ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جو مشترکہ اعمال بیان کرتی چلوں تو اس میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے غسل کرنا۔ علامہ ملسی کا فرمان ہے کہ غروب آفتاب کے نزدیک غسل کریں اور نماز مغرب اسی کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز بجا لائے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، اور نماز کو ادا کرنے کے بعد 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ و ربی استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ ورد کرے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کو کھولے، اور کھولنے کے بعد اپنے سامنے قرآن کو رکھے، اور قرآن کو سامنے کھول کر مفاتیح الجناح میں دعا نقل کی گئی ہے، صفحہ نمبر 423 میں ہے جو دعا وہ نقل کی گئی ہے، اس دعا کو پڑھے، اور اس کے بعد قرآن کو اپنے سر پر رکھے اور پھر دعا کو پڑھے۔ اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ اس رات
امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھا جائے، کیونکہ شب قدر میں 7ویں آسمان پر منادی ندا دیتا ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھے گا اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ابھی یہ شخص اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ خداوند متعال اس بندے کے کہ جو اعمال بجا رہا ہے اس کے والدین کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح شب داری کرنے کے بارے میں ہے کہ شب داری کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اس رات میں شب داری کی جائے، یعنی راتوں میں جاگتا رہے۔ یہ جو عبادت کی راتیں بتائی گئی ہیں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ کہ اس کے گناہ آسمان کے ستاروں اور پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی جتنے ہی کیوں نہ ہوں، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 100 رکعت نماز ادا کی جائے اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، اور جو شب قدر کی راتوں میں دعا پڑھی جائے وہ دعا مفاتیح الجنان میں نقل ہے، آپ لوگ ادھر سے ملاحظہ کر سکتے ہیں، صفحہ نمبر 443 میں نقل شدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو زیارات پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دعائے جوشن کبیر، بعض روایات میں ملتا ہے کہ دعائے جوشن کبیر پڑھی جائے۔ یہ تھے جو اعمال مشترکہ تھے، اور اس کے علاوہ جو اعمال مخصوصہ بتائے جاتے ہیں، جو مخصوص ہیں، وہ اعمال یہ ہیں کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اس کا ورد کرے، اور اس کے علاوہ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین اس کو 100 مرتبہ کہے، اور جو مشہور ترین دعا بتائی جاتی ہے یا ذالذی کانا، یہ والی پڑھے جو رمضان المبارک کی چوتھی اس میں ذکر شدہ ہے، اس کو بجا لائے، اور وہ اعمال بجا لائے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی بتائی گئی ہے اس کی بھی تاکید کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مخصوص اعمال بتائے جائیں گے ہیں ان سب اعمال کو بجا لایا جائے۔ آخر میں خداوند متعال سے التجا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان تمام اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم ان شبۂ قدر میں ان تمام عبادات کو بجا لائیں، اور خداوند متعال ہماری اس قلیل کسی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خداوند متعال ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں خداوند متعال سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے آقا اور مولا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو امام زمانہ کے یاروں انصار میں شامل فرمائے، اور ہمیں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام۔